سر بتائے گا کہ الیکشن کے حوالے سے کیا آج کوئی خوشخبری آ سکتی ہے؟ دیکھو خوشخبری تو آنی چاہیے. الیکشن کے بارے میں ابھی تو پروسیڈنگز ہوئی ہیں. ہماری طرف سے پروسیڈنگ علی ظفر صاحب نے کمپلیٹ کر لی ہے. بہت اچھی پروسیڈنگز ہوئی ہے. ہماری سبمیشنز یہ تھی کہ سپریم کورٹ پہلے بھی آرڈر کر چکی ہے 90 ڈیز میں الیکشن آئین کا تقاضا ہے. سپریم کورٹ نے بھی یہ آبزرو کر لیا کہ آئینی مسئلہ ہے, کسی کو اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تھا, اور جس کی بھی ذمہ داری تھی آئین اس تاریخ دینے کی, اس کو یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی. الیکشن ہونے چاہیے تھے وقت پہ. اب الیکشن کمیشن کی طرف کی جب باری آئے گی تو مجھے امید ہے الیکشن کمیشن کوئی نہ کوئی ڈیٹ تو یہ کہہ رہی ہے. آلدو سپریم کورٹ نے 90 ڈیز کا کہا ہے, آئین میں بھی 90 ڈیز کا ہے, لیکن لاسٹ ٹائم پہ جب 90 ڈیز میں نہیں ہو سکتا تھا, سپریم کورٹ نے ایک ٹرم استعمال کیا تھا کہ دا بیئرسٹ منیمم پیریڈ میں آپ کر لیں. وہ بیئرسٹ منیمم پیریڈ ابھی بھی اپلیکیبل ہوگا. مجھے امید ہے کہ آج سپریم کورٹ اس کے سلسلے میں کوئی اچھا مناسب آرڈر پاس کرے. توہین عدالت کی باتیں بھی ہوئی ہیں کہ صدر کو ایسا ڈیٹ اگر پہلے دے دینی چاہیے, یہ کیا معاملہ تو سر؟ نہیں, وہ صدر صاحب کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ صدر کو تو امیونٹی حاصل ہے, صدر کا آپ کو آبریٹ ایشو نہیں کر سکتے, جس پہ علی ظفر صاحب کا کہنا یہی تھا کہ نہیں یہ ایکچولی صدر نہیں ہوتا, صدر کا آفس کے کو نوٹس جاتے ہیں اور ہمیشہ سے صدر کے آفس کے خلاف آپ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں, ڈائریکشن وہاں جاتی ہے. سو وہ اس سلسلے میں تھا. الیکشن کا تاریخ دینا صدر کا کام ہے, سپریم کورٹ بھی اس بات پہ قائل ہے, لیکن صدر نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, تو سر آپ نہیں سمجھتے ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں صدر کے خلاف قانونی نہیں, انہوں نے جواز جو دیا تھا کہ لاسٹ ٹائم میں آرڈر دے چکا تھا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, ابھی قانون میں بھی ترمیم ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن کو بلایا تھا اس کے ساتھ. لیکن ہمارا آئین میں یہ ہے کہ صدر کے پاس کچھ ذمہ داریاں ہیں لیکن اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اس کو آپ یہ ذمہ داری تو دے دیتے ہیں کہ آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں, لیکن ان کے پاس یہ اختیار ہم نے آئین میں نہیں دیا کہ اگر کوئی اس کے دوران الیکشن نہیں کراتا تو صدر کیا کر سکتا ہے. صدر نہ وہ سول سرونٹ کو اور اس آفس کو نہ ریموو کر سکتا ہے, نہ اس کے خلاف پروسیڈ کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ اختیارات بغیر وہ دانتوں والے ہیں. سر لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ صدر نے جس طرح الیکشن کمیشن کو کہا تھا, انہوں نے جو اس طرح کہا ہے جیسے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ریکویسٹ کرے کہ آپ سیاسی پارٹی سے بھی مشاورت کریں, تو کیا یہ صدر کی کرسی کے ساتھ سر یہ اس لیول پہ انہوں نے بات نہیں کی اگر وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ دیکھو اس ملک میں جس کے پاس آئینی عہدہ رہا ہے اس نے ون وے دی ادر ڈے اس کو یا تو مس یوز کیا ہے یا اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا ہے. یہ تو ہوا ہے, لیکن آج کے دن کے لیے اتنا تو ضرور ہے کہ شاید ڈیٹ اب آ جائے. تاریخ اب باقی ختم ہوگی, کب ہوگا انشاءاللہ پکی تاریخ آنے والی. پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا چل رہا ہے, کچھ لگ رہا ہے کہ ان کو بھی کوئی الیکشن میں موقع مل سکے گا؟ جو حالات کو ابھی تو ہمیں یہ مار رہے ہیں سارے اندھے راستوں میں اور ہمارے لیے راستے بند کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے رحم کرم سے عوامی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہ لوگ جو ہمیں راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی بھی بڑی مشکل آ رہی ہے اور یہ ایسے آسانی سے ختم نہیں کر سکتے. عوام کے خلاف جو بھی قوت آئی ہے ہمیشہ سے تاریخ میں ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو یہ کبھی ڈیفیٹ نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ پی ٹی آئی جو ہے نا الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے گی اور انشاءاللہ باری برکم اکثریت سے ہم تحریک لبیک کے معاملے میں جو ہے وہ پیٹ کو بھی کل چیف صاحب گھسیٹ رہے تھے, معاملہ فیض آباد دھرنے کا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں ان کا کوئی رول بنتا تھا فیض آباد دھرنے میں؟ کہ جسی کا بھی رول بنتا تھا, لیکن پٹیشن جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے آئینی وہ تھی ایک ریویو پٹیشن. آئین کے مطابق ریویو پٹیشن آپ 30 ڈیز میں سنتے ہیں. اگر 30 ڈیز کی پٹیشن آپ 10 سال بعد سنیں تو اس میں سارے لوگ جو سرکار کے بھی تھے, جو وفاقی حکومت کے تھے, وہ سارے لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں. جو آفیشل لوگ ہیں وہ دھرنے والے سارے حضرات اللہ کو پیارے ہو گئے. اب اس کو وائنڈ اپ کروا لیں تو بہتر ہے. کمیٹی یا کمیشن اب بنانے کی آپ کو کیا سمجھتے ہیں, اب ضرورت نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں دیکھیں نا بڑی ساری کمیشنیں بنی ہے, لیٹس آگے موو فارورڈ کر دے, بیک ورڈ کو اب ہم پوچھیں, ایک دوسرے کو معاف کریں, آگے بڑھیں. سر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ظاہر سی بات ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہے, ان کو ٹی وی پہ نظر بھی آتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اڈیالہ جیل کے اندر. تو جس طرح آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی ضرور الیکشن میں حصہ لے گی, کیا اس میں عمران خان صاحب حصہ لیں گے؟ کیا عمران خان کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی ڈسکشن کر رہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جیل؟ ہماری ایک امپورٹنٹ پٹیشن قاضی صاحب کے سامنے آنے والی ہے, وہ پٹیشن ہم فائل کر رہے ہیں, انشاءاللہ حامد خان صاحب کے تھرو آئے گی. وہ بیل میٹر بھی پٹیشن ہے, لیکن اس کے ساتھ ہم ساری پٹیشن جو ہے اپنی لیگل سبمیشن سے وہ بھی ساتھ کریں گے انشاءاللہ. سپریم کورٹ سے امید ہے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں, لیکن یہ چیف جسٹس صاحب کا بہت بڑا امتحان ہے.
چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو کر کے اس ملک کے آئین کے قانون کے مطابق چلتے ہوئے اس 25 کروڑ عوام کا ایک بنیادی حق ضرور ہے، آئین کے مطابق اس کو گورن وہ کریں گے جو انہوں نے اپنے خود منتخب کیا۔ اس کے سلسلے میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج سپریم کورٹ وہ رول پلے کرے گی کہ سارے الیکشن فری اینڈ فیئر ہو اور سارے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، جس طرح 2007 میں مشرف کا راستہ روکا تھا۔ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف عمران خان صاحب کے جو انہوں نے فیصلے دے رکھے ہیں، کب تک درخواستیں ہماری ساری سپریم کورٹ میں جو باقی ہے وہ آ چکی ہے، اور بیل والی اپلیکیشن انشاءاللہ تعالی آنے والی ہے۔ آج ہماری جو اوپن ٹرائل والے سلسلے میں وہ آئی سی ہے وہ بھی آج ہونا ہے، ڈی بی اس میں ٹوٹی ہوئی ایک نئی ڈی بی بنی ہے، لیٹس سی آج وہ ہائی کورٹ کیا کر رہی ہے۔ بہت شکریہ سر۔